الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے، منع کرے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مسجدوں میں لوگوں کو روکے اس سے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کے اجاڑنے میں کوشش کرے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے کہ یہ داخل ہوں مسجدوں میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی مسجد کی عظمت اور ہیبت ان کے دل میں ہونی چاہیے، احترام، اور اس لحاظ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے مسجد میں کہ مجھ سے کہیں مسجد کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے لوگوں کو روکیں، مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکیں اور مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ آیت کس واقعے کے پر نازل ہوئی تھی، کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، اس کے بارے میں دو شان نزول ذکر کیے گئے، دو واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن کو ان کا اس آیت کا شان نزول قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو، تو روم کے جو عیسائی تھے انہوں نے ان سے انتقام لینے کے لیے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تحتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کو وہاں قتل و غارت کیا، تورات کے نسخے جلائے اور بیت المقدس میں نجاستیں اور خنزیر ڈال دیے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی عمارت کو خراب اور ویران کیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو پامال ختم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کا بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا رہا۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ نے شام اور عراق کو فتح کیا تو آپ کے حکم سے پھر بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ پھر عرصہ دراز تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد ایسے ہوا کہ دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا اور عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 100 سال تک عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ بیت المقدس پر، یہاں تک کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو فتح کیا۔ تو یہ عیسائیوں نے جو بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور قرآن کے نسخے جلائے تھے،
تو اس بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے۔ ایک شان نزول اس کا یہ ذکر کیا گیا، اور یہ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ عبداللہ بن عباس ہے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، اور یہ قرآن کی تفسیر میں بہت معنی ہے، تو یہ ان کا قول ہے۔ اور ابن زید دوسرے ایک صحابی رسول ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک اور دوسرے مفسرین کے نزدیک اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے عمرے کی نیت سے بیت المقدس مکہ مکرمہ آ رہے تھے، بیت اللہ آ رہے تھے حضور عمرہ کرنے کی نیت سے، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام بھی تھے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ جگہ کا نام وہاں پہنچے، تو مشرکین مکہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو روک دیا، کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کہ ہم کوئی جان کی نیت سے نہیں آئے ہیں، جان کی نیت سے آتے تو ہمیں ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر آتے ہیں، ہم تو بالکل خالی آتے ہیں اور صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکا۔ عمرے میں کیا کرتے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے، اللہ کا نام لیتے، اس سے بھی مشرکین مکہ نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے سے، اللہ کا نام لینے سے روک دیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت انداز میں، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بات میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے کا سارا قرآن پاک بہت زیادہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ آیت دیکھیں جو نازل کی ہے، یہاں یہودیوں کا نام بھی نہیں ہے، آیت کے اندر یہودیوں کا نام نہیں ہے، عیسائیوں کا نام بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک دفعہ یہودیوں نے خراب کیا بیت المقدس کو، دوسری دفعہ عیسائیوں نے خراب کیا۔ اچھا مشرکین مکہ کا نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ کے مشرک سب سے بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہودی سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ عیسائی سب سے بڑے ظالم ہیں، اور مسجدوں میں بھی کسی مسجد کا نام نہیں ذکر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے بیت المقدس میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکا، یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے مسجد حرام یعنی جو خانہ کعبہ کی مسجد ہے اس میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جس مسجد نبوی کا نام بھی ذکر نہیں کیا کہ جس نے مسجد نبوی میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے۔ تو اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ عموم کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی جو بھی بندہ ہو، جس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جس مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اگر اس نے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ مساجد اللہ کا، اللہ کی مسجدوں، جب اللہ کی مسجدیں کہا تو ساری کی ساری مسجدیں اس میں شامل ہو گئی، ساری کی ساری مسجدیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ مسجد حرام جو خانہ کعبہ کی مسجد ہے وہ بھی اس میں آ گئی، مسجد نبوی شریف وہ بھی اس میں آ گئی، اچھا مسجد اقصیٰ وہ بھی اس میں آ گئی، اور اس کے علاوہ دنیا پر جتنی بھی مسجدیں ہیں، چاہے وہ جس مسلک کی بھی ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کی ہوں، چاہے وہ بریلوی مسلک کی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث مسلک کی ہوں، ہے تو اللہ کی گھر ہے، ٹھیک ہے جی، جس مسلک کی بھی ہوں،
مسجد جس کو کہتے ہیں، جو مسجد ہے کہ معنوں میں، وہ ساری کی ساری مسجد اس میں آتی ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا نکلا، اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جو بندہ ہو یا حکومت ہو، جو بھی ہو، اور اس نے کسی بھی مسجد کو ویران کیا، اس میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکا، اور اس کو منظم کر دیا، گرا دیا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم۔ تو ابھی یہ کل کی بات ہے، کل رات کی بات ہے، یعنی افطاری اور دعا کی درمیانی جو رات ہے اس کی بات ہے کہ اسلام آباد میں روڈ کے کنارے اور بہت قدیم مسجد، تقریباً کہتے ہیں 50 سال سے وہ مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ وہاں رونق ہوتی تھی۔ تو راتوں رات ہماری وفاقی حکومت نے ساری مسجد گرا دی، راتوں رات مسجد گرا دی، اور اتنے ہی چلاکی سے گرائی کہ مسجد کا ملبہ ایک اینٹ تک وہاں بھی چھوڑ دو، ساری مسجد رات گرا کے سارے کا سارا ملبہ اٹھا کر لے گئے، ملبہ بھی لے گئے، اور وہاں پر ساری مٹی ڈال کے وہاں پر پودے اور درخت ڈال، اس نام پر یہ گرینری اسلام آباد، یعنی اسلام آباد کو گرین بنا ہے۔ تو ان بدبختوں کو مسجدوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ ہمارے خود وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں 4 بڑے بڑے ہوٹل ہیں، میرین ہوٹل ہے اور 3-4 اور ہوٹل کے نام ہیں، کہ ان کو شراب بیچنے کی اجازت ہے، شراب بیچ سکتے ہیں، شراب رکھ سکتے ہیں، مطلب کہتے ہیں دوسری چیزوں سے الگ کر کے رکھیں تاکہ مکس نہ ہو جائے۔ شرابوں کی اجازت ہے، ہوٹلوں میں زنا کی اجازت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں 50 سال سے بنے ہوئے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، ان کو راتوں رات حکومت نے ساری مسجد ختم کر وہاں پانی چھوڑ دیا۔ اتنی ظالم، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے بھی دیکھیں مشرف نے مسجد گرائی تھی، مدرسہ جو ہے وہ گرایا جامعہ حفصہ، اللہ تعالیٰ کیسا اس کا انجام ہے، اس کو موت بھی نہیں آتی تھی، بڑی مشکل اس کو موت آئی، اور ادھر سے دبئی میں اس کو جو ہے وہ موت آئی اور بڑی مشکل سے سسک کر وہ مرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کو، دینی مدرسے کو گرایا، قرآن پاک پر اس نے گولیاں چلائی، معصوم بچوں بچیوں پر اس نے گولیاں چلائی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا۔ ان حکمرانوں کو چاہیے، ملکہ حکمرانوں کو ان سے سبق حاصل کریں اور قرآن پاک کی روح سے ظالم نہ بنیں۔ اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کے مسلمان اتنے بھی بے غیرت، اتنے بے حس نہیں ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے۔ ہماری الحمدللہ علماء کرام کی جماعت ہے، دینی جماعت، دینی مذہبی سیاسی جماعت ہے JUI، اس نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور دیکھیں گے انشاءاللہ دوبارہ اسی جگہ پر مسجد دوبارہ حکومت سے بنوائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنے بھی حکمران ہمارے ہی منتخب کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کی ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تباہ و برباد کرے، کہ ان کو مسجدوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتی۔ جب بھی ہوتا ہے تو مسجد شہید کرتے، پہلے بھی بہت مسجد شہید کی ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں وفاقی حکومت 50 مسجدوں کی لسٹ انہوں نے وہ کی ہے، یہ 50 کی 50 مسجدیں جو ہے وہ گرائی ہیں، ہاں پوری لسٹ انہوں نے ایشو کی ہے 50 مسجدوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، یہ جو مسجدوں کو گراتے ہیں دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہوگی، یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، جس طرح پہلے حکمران جنہوں نے مسجدیں گرائی ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جب اس میں جائیں گے تو پھر ان کو مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کا ادب احترام کرنے کی، ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو ویران کرنے سے، برباد کرنے سے، گرانے سے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے، لوگوں کو روکنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے تو یہ شعر اس وقت کہا تھا جب راتوں رات کافر ہندو مسجد ہی بننے دے رہے تھے، تو مسلمانوں نے لاہور میں ایک ہی رات میں وہ مسجد بنائی تھی، وہ آج بھی مسجد موجود ہے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ ایک رات میں مسجد بنا دی جن کے اندر ایمان کا ذرہ موجود تھا، ایمان کی حرارت موجود تھی، انہوں نے ایک رات میں ساری مسجد بنا، سارے مسلمانوں نے مل کر راتوں رات مسجد بنا۔
من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. لیکن صاحب یہ گلہ بھی کر دیا کہ مسجد تو مسلمانوں نے بنا دی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. مسجد بنا دیا لیکن نماز بھی پڑھنی چاہیے. اسی شعر کو اب جو موجودہ حالات ہیں اس پر ایک شاعر نے اس طرح فٹ کیا ہے. اور شاعر مشرق علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ انہوں نے اپنے دور کے حساب سے شعر کہا تھا. اب یہ جو مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں ان کے حساب سے شعر اس طرح ہونا چاہیے کہ مسجد تو گرا دی شب بھر میں شیطان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں مسجد تو گرا دی شب بھر میں شیطان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے غازی بن نہ سکا. کہ پہلے کے مسلمان گناہگار ہیں پھر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوئی قتل ہو جاتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی مولویوں نے ان کو بھڑکا. کام خود ایسے کرتے ہیں. پہلے بھی ایک گورنر تھا پنجاب کا اسے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. پھر کسی نے اس کو بھڑکا دیا اپنی گن مین نے اس کو بھڑکا دیا. پھر کہتے فلاں مولوی نے نا اس کو بھڑکایا گن مین. تم ایسے کام ہی نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارا ایسا برا انجام ہو. بعد میں ایسے علماء کو کہتے پھرو گے کہ جو علماء نے ایسے کیا ہے. علماء ایسے نہیں کرتے ہیں. تمہارے ان کاموں کی وجہ سے کرتوتوں کی وجہ سے پھر تمہارا جو ہے برا انجام ہوتا ہے دنیا آخرت میں. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.